بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اپنے ساتھیوں سمیت بے بسی سے اس کی شہادت کا منظر دیکھتا رہا۔ خدا جانے اس لمحے مجھے طیش کیوں نہیں آیا، میرا خون کیوں نہ کھولا۔ شاید احساس ذلت نے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا، شاید وہ کوئی اور کیپٹن شیر افغن تھا جس نے اپنے ہولسٹر سے پستول نکال کر اس ڈھیر پر پھینکا تھا جس کے گرد بھارتی فوجی نیم دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ یہ ڈھیر ہمارے ہتھیاروں کا تھا جو اونچا ہی اونچا ہوتا جا رہا تھا اور ہم بونے ہو کر رہ گئے تھے۔ ہمارے قد و قامت ہماری نظروں میں ہیچ تھے۔ ہم اپنی مردانگی پر لعنت ڈال رہے تھے اور اندر ہی اندر اپنا ماتم کر رہے تھے۔ وہ قدم ہمارے نہیں تھے جن پر چل کر ہم سلہٹ کے کالج میں پہنچے تھے، وہ ہاتھ ہمارے نہیں، وہ جسم ہمارے نہیں تھے جن پر خالی وردیاں سجی ہوئی تھیں، وہ چہرے ہمارے نہیں تھے جن پر دشمن نے BOW کے سیاہ نشان لگا کر ان کی ہیئت بدل کر رکھ دی تھی۔ سلہٹ کالج کی گراؤنڈ کے ایک کونے میں آنسو بہاتے کیپٹن اقبال چودھری نے مجھے کہا، ہم تو بے چہرہ ہو گئے یار، معلوم نہیں اپنی شکل بھی وہ رہی ہے یا نہیں۔ 3 روز تک خوف کے مارے کیپٹن چودھری نے آئینہ نہیں دیکھا۔ وہ اپنے موجودہ چہرے کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اپنے موجودہ چہرے کے ساتھ وہ اپنا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لمحے ہمیں بھارتی فوج یا مکتی باہنی سے نہیں، خود سے ڈر لگ رہا تھا، گھن آنے لگی تھی۔ اپنے آپ سے جو ہو گیا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو کچھ بھی ہوا اتنی سرعت سے اور یوں پلک جھپکتے ہی ہو گیا کہ کسی کو سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نصیب نہ ہو سکی۔ مجھے یاد آ گیا 1965 میں جب میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا پہلا آپریشن شروع کیا تھا، تو بھی ہم گھیرے میں آ گئے تھے، دشمن کی زمین پر اس کے خونی جبڑوں کے درمیان۔ تب کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہتھیار ڈال دینا بھی ایک عمل ہے۔ آپریشن جبرالٹر میں زندہ بچ جانے والوں کو خوش قسمت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ زندہ بچ کر اپنے ملک پہنچنے والے اتنی کم تعداد میں تھے اور ایسے حالات سے زندہ بچ کر نکلے تھے جن کا تصور تو کیا جا سکتا، عملاً بظاہر ممکن نہیں تھا۔ کمانڈوز میں انہی قسمت کے دھنی سمجھا جاتا تھا، لیکن آج سلہٹ کالج کے سبزہ زار پر اپنے جسم پر خاکی وردی سجائے میں خود کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان گردانتا تھا۔ مجھے آج اپنے شہید ساتھی ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کتنے خوش قسمت تھے وہ سب کے اس روزے بعد کو دیکھنے کے لیے آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ SSG کے جوانوں کو بھارتیوں نے تیسرے ہی روز الگ کر کے سلہٹ کے ماڈل سکول میں منتقل کر دیا تھا۔ شاید دشمن ہمارے ساتھ خصوصی برتاؤ کرنے جا رہا تھا۔ ہم جب یہاں پہنچے تو بہت سے افسران کو اپنا منتظر پایا، یہاں کچھ سویلین بھی جان بچا کر پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں کی زبانی علم ہوا کہ مکتی باہنی کے درندوں نے مقامی سویلین آبادی کے ساتھ کتنا بہیمانہ سلوک کیا ہے۔ سلہٹ کو ان خون اشام بھیڑیوں نے رومن اکھاڑے میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، جہاں بے گناہ بنگالیوں کو، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب ہی شامل تھے، دونوں ہاتھ باندھ کر لایا جاتا۔ ان لوگوں کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ پاکستانی تھے اور آخری وقت تک پاکستان کے وفادار رہے، لیکن درندوں کے نزدیک یہی کا ناقابل معافی گناہ تھا۔ عورتوں کی اجتماعی عصمت دری کی گئی، انہیں کوڑیوں کے مول دلالوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ یہ عورتیں کوئی غیر نہیں تھیں، ان کی اپنی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تھیں، لیکن ان بدبختوں کو چانکیا کے چیلے چانٹوں نے تعصب کا ایسا زہر گھول کر پلایا تھا جس نے ان کے حلق سے نیچے اترتے ہی تمام رشتوں کی پہچان ختم کر دی تھی۔ بچوں کو ان کے والدین کے سامنے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، بوڑھوں کی زندہ آنکھیں نکالی گئیں، جوانوں کے اعضاء ایک ایک کر کے کاٹے گئے۔ یہ سب کچھ اس بھارتی فوج کی موجودگی اور سرپرستی میں انجام پا رہا تھا، جو یہاں شانتی کی رٹ لگائے ہوئے نہیں تھکتی تھی، جس نے ساری دنیا کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستانی حمایتی عناصر کے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، لیکن موقع ملتے ہی بزدل دشمن اپنی اصلیت دکھانے پر تل گیا۔ اسے تو اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی توفیق حاصل ہوئی تھی۔ 1400 سال سے مسلمانوں کی غلامی کرنے والے بزدلوں کو جب سر اٹھانے کا موقع ملا تو انہوں نے جی بھر کے ارمان نکالے، بے گناہوں کا خون اس بے دردی اور شدت سے بہا کے سارے بنگلہ دیش کے ندی نالوں کا رنگ بدل دیا۔ اسی سکول میں جب ایک بوڑھا بنگالی پروفیسر مجھے اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کی روداد سنا رہا تھا تو میرے خون کا خمیر بدلنے لگا۔ یہ بوڑھا بیچارہ نہ جانے کس طرح اکیلا ان ظالموں کے چنگل سے زندہ نکل کر یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ مجھے اپنی داستان علم سنا رہا تھا، میرے اندر وہی کمانڈو بیدار ہونے لگا جس کی بظاہر ہتھیار ڈالنے پر موت واقع ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں
خدا سے عہد کیا کہ میں دشمن کے غرور کو اپنے قدموں تلے روندوں گا، میں اس کی قید سے فرار ہو کر اس کو احساس دلا دوں گا کہ تمام شیر سرکس کے شیر نہیں ہوتے۔ میں تو بالکل پسمردہ اور نڈال ہو چکا تھا، لیکن اس بوڑھے پاکستانی نے میرے اندر دوبارہ زندگی کی لہر کو جگا دیا تھا۔ میں نے ذہنی طور پر خود کو نارمل محسوس کرتے ہی اپنے آئندہ فرار کے منصوبے پر سوچنا شروع کر دیا۔ یہاں ہمارے ناموں کی لسٹ تیار ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا اگر اب یہاں سے اس سکول کے باہر موجود بھارتی فوج کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو میرے ساتھیوں کے لیے ابتدا ہی میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میں نے راستے میں ٹرین سے یا پھر کیمپ سے فرار ہونے کا تہیہ کر لیا اور اس کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اپنے آئندہ سفر کے آغاز پر مجھے زیادہ راہ درکار تھا، جس کے لیے میں نے یہاں کیمپ میں موجود بھارتیوں کے ہاتھ اپنی گڑی فروخت کر دی، جس کے خاصے پیسے مل گئے کیونکہ یہ گڑی ان کے لیے واقعی تحفے سے کم نہیں تھی۔ میرے پاس جتنی پاکستانی کرنسی تھی وہ بھی پونے پونے بھارتی کرنسی میں تبدیل کر لی۔ پھر اس کرنسی کو میں نے ایسے طریقے سے چھپایا کہ بعد میں 3-4 مرتبہ تلاشی کے سخت مراحل سے گزرنے کے باوجود یہ روپے بھارتی سپاہیوں کی دسترس سے محفوظ رہے۔ مڈل سکول میں ہم اپنا لنگر خود ہی تیار کرتے تھے، اپنے زخمیوں کا علاج بھی ہم خود ہی کر رہے تھے۔ دراصل مڈل سکول 1 دسمبر سے ہسپتال میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہمارے شدید زخمی ساتھی موجود تھے جنہیں علاج معالجے کی سخت ضرورت تھی اور جو فیلڈ ہسپتالوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان لوگوں کا علاج ہمارے اپنے ڈاکٹر نامکمل ادویات اور سٹاف کی مدد سے کر رہے تھے۔ یہاں ہمارا کیمپ 15 روز رہا۔ اس دوران ہمارے علاوہ میرے قریباً سب ہی ساتھی میرے ساتھ فرار ہونے پر تیار ہو گئے تھے، لیکن ہم سب کا یہی خیال تھا کہ ہم یہاں سے فرار ہو کر شاید زیادہ محفوظ نہ رہ سکیں۔ زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ بھارت پہنچنے کے بعد فرار ہوا جائے۔ اس بات کا ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ بھارتی فوج ہمیں مشرقی پاکستان کے کیمپوں میں نہیں رکھے گی، کیونکہ تاریخ نے اس قوم کو پہلا موقع مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا دیا تھا۔ اس سے یہ لوگ بہر صورت فائدہ اٹھاتے اور ہمیں اپنے پاس قید رکھ کر اپنی انا کی تسکین کا سامان فراہم کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ 15 روز بعد شام کو ہمیں بتایا گیا کہ اگلے روز ہمیں روانہ ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھارتی کرنل نے یہ احکامات بھی سنائے کہ ہم کون سا سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اس سامان میں اپنا ذاتی بستر، یونیفارم، ایک پرائیویٹ کپڑوں کا جوڑا اور روزمرہ کی اشیاء شامل تھیں۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو آج پہلی مرتبہ عظمیٰ کی یادوں نے رلا دیا۔ بلایا تو اسے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھا، میں اسے بلا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس شاید ایک بڑے سانحے کے نیچے چھوٹا غم دب کر رہ گیا تھا۔ عظمیٰ کو میں خدا کے سہارے معظم کی حفاظت میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے آخری خط سے تو مجھے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے نومبر کے آخری ہفتے ہی میں یہاں سے فرار ہونے کے لیے پر تولنے شروع کر دیے ہوں گے اور عظمیٰ اس کے ساتھ ہوگی۔ میرے دل سے رہ کر ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ خدایا ان کو اپنی امان میں رکھنا اور کم از کم عظمیٰ کو زندہ مکتی باہنی یا بھارتی فوج کے ہاتھ نہ لگنے دینا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ عظمیٰ کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا تو وہ اسے مکتی باہنی کو سونپ دیں گے، کیونکہ عظمیٰ بھی بنگلہ دیش سے وفاداری کا اقرار نہیں کرے گی۔ وہ اپنے ارادے میں اٹل تھی اور جو کہتی کر گزرتی۔ مکتی باہنی کے لوگ اسے پہچاننے کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک کرتے اس کا تصور ہی اتنا اذیت ناک تھا کہ میں نے کبھی سوچنا گوارا نہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ معظم اپنی پولیس تربیت اور مقامی زبان اور ماحول سے قدر شناسائی کے بل بوتے پر انشاءاللہ اسے اپنے ساتھ ہی نکال کر لے جائے گا۔ ساری رات میں سوچ کر کربٹیں بدلتا رہا کہ جب نیپال میں میری اور عظمیٰ کی اچانک ملاقات ہوگی تو وہ کیا محسوس کرے گی، میرے احساسات کیا ہوں گے اور سب سے بڑھ کر ہمارے مشترکہ محسن معظم کے جذبات کیا ہوں گے۔ شاید اس لمحے اسی سوچ نے میرے عزم کو مزید مہمیز لگائی اور میرے فرار کے ارادے میں اور پختگی پیدا ہو گئی۔ صبح ناشتے کے فوراً بعد بھارتی فوج کی ایک سیکشن ان کے کرنل کی کمان میں اندر گھس آئی۔ ان لوگوں نے باری باری ہماری جامع تلاشی لی، سامان کی تلاشی لینا شروع کی اور ہر شے ضروری کو غیر ضروری قرار دے کر الگ کر دیا۔ بہرحال بہت سی چیزیں ضروری پھر بھی محفوظ رہیں، جن میں بھارتی کرنسی بھی شامل تھی۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ فکر اسی کی تھی۔ سلہٹ اور آسام کے درمیان موجود قبل از تقسیم کا ریلوے نظام تباہ ہو چکا تھا اور سلہٹ کو بھارت کے صوبہ آسام کے شہر گوہاٹی سے ملانے والی سڑک کے تمام پل بھی ناکارہ ہو چکے تھے۔ بھارتی فوج نے نام نہاد بنگلہ دیش میں داخل ہوتے ہی یہاں کے مکینوں سے جو سلوک شروع کر دیا تھا، اس نے چند روز ہی میں بنگالی قوم پرستوں کو یہ احساس ضرور دلا دیا تھا کہ ان سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا
رہا ہے۔ مجھے اس تلخ حقیقت کا ادراک تب ہوا جب ہماری ملاقات اسکول کے باہر کھڑے بسوں اور ٹرکوں کے ڈرائیوروں سے ہوئی۔ یہ بسیں ہمیں دریائے سرما تک لے جانے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ جب میرا اردلی میرا سامان ایک بس میں رکھ رہا تھا، میرے نزدیک کھڑے بنگالی ڈرائیور کی آنکھیں چھلکنے لگی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہ اب ہم سے بڑا غلطی ہوا ہے، اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ میں خاموش رہا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کروں یا اسے خوش ہو کر دکھاؤں۔ تم تو آزاد ہو گئے، میں نے طنز کیا۔ نہیں شاہ، اب ہم غلام ہو گیا، اب ہم کبھی آزاد نہیں ہوئیں گا۔ اس کا گلا رند گیا۔ ایک بھارتی فوجی افیسر کو اس طرف آتے دیکھ کر اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور جیب سے بیڑی نکال کر سلگانے لگا۔ دریائے سرما تک کا سفر میں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس بس میں طے کیا۔ ہمارے دونوں اطراف تباہی تھی، بربادی تھی، ویرانی تھی۔ ہر قابل استعمال شے بھارتی فوجی اپنے ٹرکوں پر لاد کر بھارت منتقل کر رہی تھی۔ یہ لوگ بنگلہ دیش کو اگلے 100 سال تک غلام بنائے رکھنے کے منصوبے پر عمل پیرا تھے۔ تباہ ہونے والے پلوں کے ڈھانچے تک اٹھا کر لے گئے تھے۔ پاکستان آرمی سے حاصل کردہ سامان، جنگ کا تو ذکر ہی کیا، راشن اور ادویات تک بھارتی آرمی نے اپنے قبضے میں لے کر بھارت منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ دریائے سرما کا پل تباہ ہو چکا تھا۔ پل کے کنارے بنی ہماری پوسٹوں کی حالت یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ یہاں موجود جوانوں نے کس طرح بے جگری سے اور نامساعد حالات کے باوجود دشمن کا مقابلہ کیا تھا۔ اس معرکے میں ہمارا ایک بھی مجاہد زندہ نہیں بچا تھا، سب شہید ہو گئے تھے۔ حالانکہ بھارتی فوجی ان کے سامنے چیختے چلاتے رہے کہ ان کے ساتھیوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، لیکن ان کے کان ایسی آوازوں کے لیے تو بہرے ہو چکے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی ذلت گوارا نہ کی۔ دریائے سرما پر ہمارا قیام رات گئے تک رہا۔ رات کے پہلے پہر ہمیں دریا کا پل عبور کروایا گیا۔ شاید بھارتی دن کی روشنی میں ہمیں بھارت پر سفر کروانے سے احتراز برت رہے تھے۔ یہ سفر ہم نے بنگلہ دیش کی بسوں پر ہی طے کیا تھا، جنہیں بھارتی فوجیوں کے تیار کردہ کشتیوں کے پل پر سے گزارا جا رہا تھا۔ یہ پل بھی بھارتیوں نے بنگلہ دیش کی لوٹ کھسوٹ کو بھارت منتقل کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ بھارتی علاقے میں پہنچنے کے بعد ہماری بسوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ بسوں کے گردا گرد بھارتی فوج کے ٹرک دائرے کی شکل میں کھڑے تھے، جن پر بھارتی فوجی گنوں کا رخ ہماری بسوں کی طرف کیے ٹریگر پر انگلیاں رکھے ہمیں گور رہے تھے۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ اب یہ موذی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ان کے بزرگوں نے ہمارے اسلاف سے کیا تھا، لیکن ہمارے ساتھ موجود فوجی قافلے کے ہندو کرنل نے ہماری بسوں کے نزدیک آ کر اعلان کیا کہ ہمیں رات یہیں قیام کرنا ہے اور بسوں سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے غیر قانونی اور انتہائی توہین امیز حکم پر میرا خون کھول اٹھا۔ دراصل اس قافلے میں جب دریائے سرما عبور کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ بسوں میں منتقل کیا جا رہا تھا تو کمانڈوز کے 2 افیسر بھارتی فوج کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گئے تھے، اور جاتے جاتے انہوں نے اپنے راستے میں آنے والے ایک بھارتی فوجی کی گردن کو بھی کمانڈوز کے مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر زندگی کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ شاید اس نے شور مچانے کی کوشش کی ہوگی۔ بھارتیوں کو خطرہ تھا کہ یہی حرکت اب ہم بھی دہرائیں گے۔ بھارتی کرنل کو اس کے ایک جوان کی بزدلانہ موت اور ہمارے افیسرز کے دلیرانہ فرار نے بکھلا کر رکھ دیا تھا، جس کا اظہار اس کی طرف سے ہونے والی عجیب و غریب حرکتوں سے ہوتا رہا۔ اس نے ہمیں وارننگ دی کہ اگر کسی نے رات کے اندھیرے میں فرار ہونے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ یہ حکم سراسر غیر قانونی تھا۔ جنیوا قوانین کی روح سے ہر جنگی قیدی کو فرار ہونے کا حق حاصل ہے اور اس پر گولی نہیں چلائی جا سکتی، لیکن دنیا میں ازل سے یہی ہوتا آیا ہے اور اب تک یہی ہوتا رہے گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں صرف طاقت کی زبان ہی قانون کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ ہر طاقتور کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے اپنی مرضی کے قوانین بناتا اور اس پر عمل کرواتا رہا۔ بھارتی کرنل نے ہمارے ساتھ شیلانگ پہنچنے تک ہر ممکنہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی حرکت کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے قافلے کو جان بوجھ کر پبلک مقامات پر کھڑا کیا جاتا، جہاں بھارتی شہری ہم پر پتھر پھینکتے، ہمیں گالیاں دیتے، ہر ممکن طریقے سے ہمیں اشتعال دلایا جاتا۔ ہم متعدد مرتبہ اس حرکت پر احتجاج کر چکے تھے، لیکن اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ شاید ان لوگوں کو ہائی کمان کی طرف سے ایسی ہدایت ملی تھی کہ ہمیں ہر ممکن روحانی اذیت سے دوچار کیا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے بھارتی کیمپوں میں بمشکل چند راتیں ہی گزارنا پڑی۔ جن لوگوں نے وہاں لمبا عرصہ گزارا، میں تصور کر سکتا ہوں
کہ انہیں کس کس ذہنی جسمانی عذاب سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ ہمیں راستے میں کہیں کہیں روک کر اپنا راشن خود لینے کی سہولت ضرور دی گئی، کیونکہ بھارتی فوج کے پاس ہمیں دینے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ اس طرح 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک جھیل کے کنارے ہوائی ضروریہ کے لیے رکنے کی اجازت دی گئی۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی نے محض ایک ٹانگ کھولنے کے لیے جب چہل قدمی کی غرض سے بھارتی فوجیوں کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کی تو بھارتی مسلح سورماؤں نے اس نہتے اور زخمی جوان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ساتھی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے ایک افیسر کو طیش آ گیا اور اس نے ایک بھارتی حوالدار کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور بھارتی درندے اس پر بھی پل پڑے۔ ہمارے جوانوں نے جب اپنے افیسر پر بھارتی فوجیوں کو حملہ آور ہوتے دیکھا تو وہ حالات کی پرواہ کیے بغیر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اس سے پہلے صورتحال سنگین ہو جائے، ہمارے سینئر اور بھارتی کمانڈر نے فریقین کو الگ الگ کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے ایسا بادل نخواستہ کیا ہے۔ شاید بھارتی کمانڈر آغاز ہی میں اس کھلے علاقے میں کسی مزید ناخوشگوار واقعے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا ایک جوان پہلے ہی مارا جا چکا تھا۔ اس ایک واقعے سے کم بھارتیوں کو یہ سبق ضرور حاصل ہو گیا کہ پاکستانی فوجی نہتے ہونے کے باوجود اپنی عزت نفس کے تحفظ سے دستبردار نہیں ہوئے۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت ہم چانگیری پہنچ گئے، جو ایک طرح سے ہمارا ٹرانزٹ کیمپ تھا۔ ابھی تک ہمارے پرائیویٹ کمرے POW کی مہر لگنے سے محفوظ تھے۔ میں جانتا تھا کہ جیسے ہی ہم اپنے مستقل قید خانے میں، جس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں تھا، پہنچیں گے تو ہمارے کپڑوں پر یہ لعنتی مہر ثبت ہو جائے گی، جس کے بعد وہ کپڑے ناقابل استعمال ہوں گے۔ میں نے ابتدا سے اب تک فرار کے تمام ممکنہ امکانات کو مد نظر رکھا تھا، لیکن ابھی تک ایسا کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا تھا جس سے میں خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتا۔ چانگیری کیمپ بھارتی فوج کی کوئی پرانی چھاونی تھی، جسے ان لوگوں نے ہنگامی بنیادوں پر ٹرانزٹ کیمپ میں تبدیل کرایا تھا، جس کا اندازہ کیمپ میں داخل ہوتے ہی ہو گیا۔ یہ کیمپ آرمی کی 2 لمبی بیرکوں پر مشتمل تھا۔ ہر بیرک کو 3 حصوں میں منقسم کیا گیا تھا۔ پہلا حصہ رہائشی میدان والا، ایک طرح سے کامن روم، اور آخری حصے میں پلاسٹک کے تھیلوں کی مدد سے پارٹیشن کرنے کے بعد 3 غسل خانے بنائے گئے تھے۔ کچن دونوں بیرکوں کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اسے 2-3 روز میں افراتفری کے عالم میں کھڑا کیا گیا ہے۔ چھپر کی روایتی چھت تھی، جسے 4 دیواروں پر ڈال کر 2 کھڑکیاں اور ایک دروازہ درمیان میں فٹ کر دیا گیا تھا۔ چھت کے درمیان ایک بلب لٹک رہا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں تو ان کے قابل استعمال ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سردیوں میں قدرے گوارا تھا۔ کیمپ میں داخل ہوتے ہی میں نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ دونوں بارکوں کے گرد خاردار تاریں لگائی گئی تھیں، جن کی اونچائی 10 فٹ سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ تاروں اور بیرکوں کے درمیان قریباً 30-40 گز کا فاصلہ تھا اور ہمیں ان کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک طرح سے یہ ہماری سرحد تھی، جسے عبور کرنے کی واحد سزا موت تھی۔ اس کے بعد 10 گز کا خالی دائرہ، جس کے آگے پھر خاردار تاروں سے 10 فٹ اونچی دیواریں کھڑی کی گئی تھیں۔ اس دائرے میں 4 ٹاورز بنائے گئے تھے، جن میں مسلح محافظ سرچ لائٹوں سمیت 24 گھنٹے الرٹ رہتے تھے۔ اس دائرے کے باہر ان لوگوں کے آفس تھے اور دونوں خاردار تاروں کے دائروں کے گرد ہر وقت مسلح پہرے دار گشت کرتے رہتے تھے۔ رات کے اوقات میں ہماری بیرکوں کے باہر بھی مسلح گارڈز موجود رہتے تھے۔ ہمیں ابتدا ہی میں کیمپ کمانڈنٹ کرنل راٹھور نے بتا دیا تھا کہ یہ ٹرانزٹ کیمپ ہے، جہاں سے ہمیں کسی بھی وقت اگلی منزل پر لے جایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایک بات تو اس نے ہمیں ذہن نشین کروا دی تھی کہ یہاں سے ہم سرنگ لگا کر فرار نہیں ہو سکتے، کیونکہ سرنگ لگانے میں جتنا عرصہ درکار تھا، اس سے پہلے یہ لوگ ہمیں یہاں سے نکال کر لے جاتے۔ کرنل راٹھور بظاہر بڑا مہذب بننے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اپنے دل میں چھپے تعصب کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے کیمپ میں داخل ہوتے ہی بڑے بے ڈنگے طریقے سے تلاشی لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کمانڈو ہونے کے ناطے ہم میں سے کسی کے دل میں مہم جوئی کا شوق موجود ہے تو وہ ایسی کوشش ہرگز نہ کرے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے گارڈز کو جنیوا کنونشن پر لیکچر دینے کے لیے موجود نہیں ہوگا، اور یہاں سے فرار کی صورت میں اس کے گارڈ سوائے گولی چلانے کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جینٹل مین، اتفاق سے میرے پاس گشت کرنے والے کتے بھی موجود نہیں ہیں، اس لیے میرے جوانوں کو صرف اپنی بندوقوں پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے بڑا گہرا طنز کیا۔ اس طنز کی کاٹ نے
مجھے ہی نہیں ہمارے بہت سے افسران کو کاٹ کر رکھ دیا، میں تمہارے غرور کو پاش پاش کر کے رکھ دوں گا۔ کرنل راٹھور، میرے اندر موجود کمانڈر نے پہلی بغاوت کا علم بلند کیا، اسے جواب ملنا چاہیے۔ بیرک میں پہنچتے ہی ہمارے کرنل صاحب کے منہ سے پہلا فقرہ یہی نکلا تھا، ضرور ملے گا سر۔ 3-4 افسروں نے جواب دیا۔ میں دوں گا، میں نے کہا۔ میں بھی۔ 5-6 افسروں نے باری باری ایڑیاں بجاتے ہوئے کہا۔ سامان رکھتے ہی ہم لوگ کامن روم میں اکٹھے ہوئے اور ہماری میٹنگ کا موضوع ہی فرار تھا۔ سرنگ کے ذریعے فرار کے امکان کو تو ہم نے ابتدائی مرحلے پر ہی رد کر دیا تھا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ خاردار تاروں میں سے راستہ بنا کر نکلا جائے۔ کیمپ کی صورتحال اور موجودہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ گروپ کی شکل میں فرار کے امکانات بہت کم ہیں، البتہ نفری انفرادی کوشش کی جا سکتی ہے۔ رات گئے تک یہ بحث ہوتی رہی کہ اس کار خیر کی ابتدا کون کرے گا۔ بالآخر پورا فال میرے نام پڑا۔ یہ بات بھی مجھ پر چھوڑ دی گئی کہ میں اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بیرک میں آ کر چارپائی پر لیٹا تو صبح تک کروٹیں بدلتا رہا۔ ابھی تک فرار کی کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ کرنل راٹھور نے دوران تلاشی ہمارے لیے معمولی چاقو اور بلیڈ تک واپس لے لیے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر تاریں کاٹنے کے لیے کم از کم پلاس ہی کہیں سے حاصل کیا جائے۔ جب کچھ سمجھ نہ پڑا تو معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور سو گیا۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی کہ وہ مجھے فرار کا غرور توڑنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ شاید وہ کوئی قبولیت دعا کا محترم لمحہ تھا جب میری التجائیں باریابی کا شرف حاصل کر گئی۔ میرے ذہن میں دوران دعا ہی ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ یہ کیمپ بڑی ہنگامی ضروریات کے پیش نظر ہی کھڑا کیا گیا تھا۔ ان کی عقل میں شاید خداوند تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تھا کہ ہندو نے ہمیں کچن میں کسی خوف کے پیش نظر مٹی کے تیل کے چولہے نہیں دیے تھے، نہ ہی لکڑیاں دینے کا خطرہ مول لیا تھا۔ شاید کرنل کے دل و دماغ پر یہی خوف سوار تھا کہ یہاں موجود کمانڈوز کچھ کر نہ گزرے۔ ہماری فوج نے بھلے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن اس بات کو شاید آپ تسلیم نہ کریں کہ دشمن کے دل سے پاک فوج کی خصوصاً SSG کی دہشت نہیں نکلی تھی۔ جہاں ہمارا کچن تھا شاید ان لوگوں کی کبھی کینٹین رہی ہو، کیونکہ یہاں کھانے پکانے کے لیے بڑے بڑے ہیٹر نصب تھے۔ یہاں صرف 70-80 آفیسرز اور ان کے اردلی ہی رکھے گئے تھے، اس لیے کرنل راٹھور کی دانست میں 3-4 ہیٹر ان کے کھانا پکانے کے لیے کافی تھے۔ یوں بھی ہمارا قیام مستقل تو تھا نہیں کہ وہ دور کی سوچتا، بس یہیں سے میرے ذہن نے ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا اور اب بھی ہم اس منصوبے پر عمل کرنے جا رہے تھے۔ منصوبے کے مطابق اگلے روز صبح ہوتے ہی ہم نے کیمپ کمانڈر کو ہیٹر خراب ہونے کی رپورٹ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہنگامی کیفیت پیدا ہوگی، کیونکہ ہمارے آفیسرز نے کرنل راٹھور پر جنگی اصول و قواعد کے مطابق صبح کا ناشتہ فراہم کرنے کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کوئی بہانہ اس سلسلے میں سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیمپ کمانڈر کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کچھ فراہم کرنا مشکل تھا، اور مصیبت یہ بھی تھی کہ وہاں کوئی باقاعدہ آرمی کی کینٹین بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یوں بھی ایک معمولی سی کینٹین سے وہ کس طرح اس صورتحال پر قابو پاتا۔ اس نے جیسے تیسے ہمارے لیے چائے اور بسکٹوں کا بندوبست کیا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد اس کے جوان نزدیکی شہر سے ایک مکینک کو بجلی کا نقص ٹھیک کرنے کے لیے پکڑ کر لے آئے تھے۔ فی الوقت وہ ہمارے لیے یہی کچھ کر سکتے تھے اور یہی ہم چاہتے بھی تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ یہاں آرمی کا کوئی الیکٹریشین نہیں آ گیا۔ مکینک کوئی سول تھا، کیونکہ یہاں سب کچھ ہنگامی بنیادوں پر طے پایا تھا، اس لیے شاید صورتحال سے نمٹنے کی لمبی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ پلان کے مطابق ہمارے ایک آفیسر نے اس سے مذاق شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ مکینک کو اپنے ڈب پر لے آئے، اس سے کہا کہ اگر وہ ان سے 2 گڑیاں لے کر کچھ پیسے دے سکتا ہو تو دونوں گڑیاں اسے دے دی جائیں۔ مکینک اس لالچ میں آ گیا اور رضامندی ظاہر کر دی۔ وہی آفیسر اسے گڑیاں دینے کے بہانے ملحقہ بیرک میں لے گئے۔ وہاں کوئی بھارتی فوجی پہرے دار تو موجود نہیں تھا جو اس طرف توجہ دیتا۔ بیرک میں گڑیاں کیا خاک ملتی، الٹا آفیسر نے دونس جما کر اس سے 50-60 روپے بھی ہتھیا لیے اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے چون چرا کی تو وہ ابھی شور مچا کر گارڈ کو یہاں بلا لے گا، اور مکینک کی اس بیرک میں موجودگی پر اس کی کمبختی بھی آ سکتی تھی، کیونکہ اسے کچن سے باہر جانے کی اصولی طور پر اجازت نہیں تھی۔ جب وہ ہانپتا کانپتا واپس کچن میں پہنچا تو اس کا ایک پلاس غائب ہو چکا تھا۔ یہ پلاس میں نے
اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا اور اس وقت مکینک کو یہاں سے ہٹانے کا ڈرامہ ہی دراصل اس پلاس کو اڑانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس اثناء میں معمولی نقص دور ہو چکا تھا۔ اس کے کچن میں داخل ہوتے ہی میں نے یہ کہہ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکا دی کہ ابھی ایک گارڈ اس طرف آیا تھا جو اس کے متعلق دریافت کر رہا تھا۔ ہم نے گارڈ کو اندر نہیں جھانکنے دیا۔ میں نے اسے کہا، گارڈ کو شاید شک ہو گیا ہے تم یہاں موجود نہیں۔ وہ ہمارے خوف کی وجہ سے اندر نہیں داخل ہوا لیکن اپنے ساتھیوں کو لینے گیا ہے تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ اتنا کہہ کر میں نے مدد کرنے کے انداز میں اس کے تھیلے میں اس کے اوزار ڈال کر تھیلا اسے تھما دیا۔ افراتفری اور گھبراہٹ کے عالم میں اسے یہ بھی نہ سمجھ آ سکی کہ اس کے ساتھ کیا قیامت بیت گئی ہے۔ جب وہ جلدی باہر نکلا تو واقعی اس کی خبر گیری کے لیے 2 سنتری اس طرف آ رہے تھے۔ مکینک نے سنتریوں کو دیکھتے ہی اپنے ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ چپکا لی اور ان کے کچھ دریافت کرنے سے پہلے ہی انہیں جلدی بتانے لگا کہ اس نے ہیٹر ٹھیک کر دیے ہیں۔ وہ اس صورتحال سے فوراً اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا اور بہت تیزی میں دکھائی پڑتا تھا۔ سنتری بھی اس کے ساتھ ہی واپس چل دیے۔ چند منٹ بعد ایک کیپٹن اور 3 گارڈ اس طرف آتے دکھائی دیے۔ ایک مرتبہ تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی سرک گئی اور یہی شک گزرا کہ اس کمبخت نے شاید اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی ان لوگوں کو سنا دی ہے اور یہ اب اپنے شک کی تصدیق کرنے آئے ہوں گے۔ لیکن خدا کا شکر گزرا کہ صورتحال اس کے برعکس تھی اور یہ لوگ صرف صورتحال دریافت کرنے اور یہ دیکھنے آئے تھے کہ ہماری شکایات کا ازالہ ہو گیا ہے یا نہیں۔ پھر وہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ جاتے کیپٹن نے ہمارے استفسار پر بتایا کہ ابھی ہمیں یہاں کچھ دن اور قیام کرنا پڑے گا لیکن صحیح مدت بتانے سے احتراز برتا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔